بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر یا کسی اونچے مقام پر چلا جائے، دنیا میں اس کو کامیابی مل جائے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ ہم میں سے بہت سے والدین ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دے، اور یہ سب کچھ آپ کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اونچا مقام دیا ہے، آپ کو والدین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن پاک میں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، میرے ساتھ شرک نہ کرو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَبِالْوَالِدِينَ احسانا۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں یہ ساری تربیت آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور آپ بچوں کو کس طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق، عین مطابق، تاکہ ان کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے، اور آخرت میں وہ ہمارے لیے ایک سبب بنے، جسے کیا کہتے ہیں، صدقہ جاریہ بنے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کروں گی، اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے ان کا فیوریٹ کیک کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ بھی اپنے بچوں کو لازمی بنا کے دیجیے گا۔ یہ جو بیٹر بنا رہی ہوں یہ بالکل میں مکسر جار میں بنا رہی ہوں، اور اسے آپ پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نے چینی، گھی اور جو ہے چینی، گھی، دودھ تھوڑا سا ڈالا ہے، اس کے ساتھ ہی نا اسے، اور دو انڈے ڈال کے نا اسے مکس کر لیا تھا جار میں، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے اندر میں چونکہ میں چاکلیٹ کیک بنا رہی ہوں نا، باقی انگریڈینٹ بھی ایڈ کروں گی، اور یہاں پر میں نے جو اپنے سانچے ہیں نا اس کو بھی آئلنگ کر کے رکھ لی ہیں۔ یہ چیزیں بچوں کو دیکھیں، کھلانا اور بات ہے، کھلانا، پہنانا، اوڑھنا یہ سارے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تربیت ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک والدین ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک بنائے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی نیت سب سے پہلے درست کر لینی ہے۔ سب سے پہلے نیت، کیونکہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی نا کہ میں اللہ تعالیٰ جی اپنے بچوں کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں ان کی بیلنس رہے، ان کی تربیت میں اچھی کر سکوں، کیونکہ آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت جائیداد کچھ بھی کام نہیں آتی، اس چیز کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا، تو کیا چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ جاتے ہیں کچھ ایسے اعمال جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، جیسے کہ اگر اس نے کوئی مسجد بنوا دی ہے، یا پھر کہیں پر کنواں یا پانی کا کوئی نل وغیرہ لگوا دیا ہے، کوئی لوگ اس سے لیں گے، مستفید ہوں گے، تو اسے ثواب ملتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی۔ یا قرآن پاک کا کوئی نسخہ لے کر مسجد میں رکھوا دیا، مسجد تعمیر کروا دی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی ہوگی، کل کو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے جب ہم دنیا میں نہیں بھی رہیں گے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، تو نہیں ہوں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آگے وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے ہم اپنی جو ہے نا، اپنا دیکھیں یہاں پر بھی اپنا آخرت ہے، اب ایک تو ہمیں بھی فائدہ، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، دوسرے بچے بھی نیک بن سکتے ہیں۔ تو بس سب سے پہلے اپنی نیت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے جو مکسچر بنایا تھا اس کے اندر میدا، بیکنگ پاؤڈر، کوکو پاؤڈر یہ ڈال کے اچھے سے آپ نے اسے کیا کر لینا ہے۔ اور دوسرے پہ بہت ہی اہم چیز جو آتی ہے نا، سب سے پہلے نیت کی درستگی ہو چکی ہے ہماری، اب نمبر 2 پہ آتا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں سے اتنی زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، جب کہیں سے گزرتے تھے تو بچوں سے خود سلام لیتے تھے۔ آج کل کے دور میں ہم لوگوں نے اتنے انا بنا لیا کہ ہم بچوں سے سلام لیں، آپ بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کو آئے گا نا۔ یہ چیزیں نا بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، بیٹوں اور بیٹیوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بے شک اسلام سے پہلے بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمانہ جاہلیت کی جو فرسودہ رسمیں تھیں ان کا خاتمہ کر دیا، اور بیٹیوں کو ایک بہت ہی اہم مقام سے نوازا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور بیٹوں کا احترام یا عزت، یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا ہے کہ اولاد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی تو ہمیں والدین بن گئے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پیرنٹنگ سیکھنی بھی چاہیے۔ اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو پر موجود ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو میں یقین مانیں اتنی ہیپی ہوں نا دل سے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو
کنگریچولیشن، آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازیں گے، اور آپ کے لیے بھی آپ کی اولاد جو ہے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ ان سے محبت سے پیش آئے، شفقت سے۔ ٹھیک ہے، بعض ٹائم والدین کو سخت ہونا پڑتا ہے، اور ہم ہوتے بھی ہیں، میں بھی ہوتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ 24 گھنٹے اگر ڈانٹیں گے، ٹونٹ کریں گے تو وہ جو ہے نا ان کا وہ والا ایلیمنٹ مس ہو جائے گا، وہ پیار والا ایلیمنٹ۔ جو بچے پیار سے چیز سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی غصے سے نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں سمجھائیں پیار سے۔ اور سیکنڈ میں آپ کو اپنی امپورٹنٹ ٹپ بتاؤں جو میں فالو کرتی ہوں، اور یہ بہت ہی اچھی ہے، کہ جب بھی آپ نے بچوں سے پیار سے بات کرنی ہے، اگر انہوں نے کوئی دن میں کوئی ایسا کام بھی کر دیا، کیونکہ بچے ہیں وہ غلطی تو کریں گے، کوئی غلطی کر دی آپ نے، انہیں کبھی بھی کسی کے سامنے ہرگز نہیں ڈانٹنا۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جب بھی بچوں کو سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر ابھی میں تمہیں سمجھانے لگ گئی ہوں، جیسے انہوں نے کیا اسی وقت، اس وقت انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب رات کا وقت آتا ہے نا، میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی سٹوری کے فارم میں، کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کے جو مائنڈ میں نا وہ چیز انپٹ کر دیتی ہوں، ان کے دماغ میں ڈال دیتی ہوں۔ دیکھیں، اگر میں اپنی ہی اگزامپل دوں، کوئی ڈرامہ یا کوئی چیز ایسی ہم رات کو دیکھتے ہیں تو وہ پوری رات ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ چاہے اگر آپ یہ میری ویڈیو رات کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ایسے ہی سو جائیں تو یہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، وہ بچہ سوچ رہا ہوتا ہے، آپ میں بھی یہی، کیونکہ میں نے تھوڑی بہت سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، وہی رات میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ خواب کیا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو بچے بھی جو رات کو کریں گے، سنیں گے، یا صبح کے ٹائم، یہ دو ٹائم ایسے ہیں، صبح صبح فریش، تو جب وہ بچے کو پورا دن یاد رکھے، آپ اس ٹائم بچے کو کوئی بھی بات سمجھائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات پہ عمل بھی کریں گے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم دیکھیں مائیں، میں بھی ایسے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ابھی چلو میرے بچے تو بہت ہی چھوٹے ہیں۔ دوسری میں بچوں کے لیے یہ بھی فیوریٹ ڈش ہے، بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، ان کے لیے بنا رہی تھی چیزی بال نا، تو تھوڑی تھوڑی سی جو چیز ہے نا، میں یہ جو آلو کا پورا میں نے مکسچر بنایا ہوا تھا، اس کے اندر چیز ایڈ کر دوں گی تاکہ بچے جو ہے نا اسے پسند کرتے ہیں اور وہ کھا لیں۔ تو بس آپ نے بھی اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ اچھے والا معاملہ رکھنا ہے، ایک دن ان کو ٹریٹ دے دیا کریں، اور اپنے آپ کو بھی، آپ بھی خوش، بچے بھی خوش۔ اچھا، تو دوسرا یہ میں بتا رہی تھی، بچوں کو ہم صبح اٹھا لیتے ہیں اسکول جانے کے لیے، لیکن بچوں کو کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر ٹائم اٹھ جائے، نماز پڑھ لو، ہم والدین کہتے ہیں نہیں ابھی سونے دے، اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ یہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی نماز کی عادت ڈالیں، نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ 7 ایئرس از انف، 7 to 10 ایئرس کے درمیان اپنے بچوں کو کرنا ہے، ہیبیچول کرنا ہے کہ نماز کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے، صرف نماز کا ہے۔ تو بچوں کی اچھی سے تربیت کریں، انہیں پتہ ہو کہ بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنی ماما یا بابا کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں کا، یہ دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے ہیں، میں کوئی ایسا نئی باتیں نہیں سنا رہی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جائے نا تو وہ ریکال ہو جاتا ہے میموری میں، پھر انسان نا جب ایک دفعہ ریکال ہو گیا، موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں کروں گا یا کروں گی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ وہ کریں گے۔ تو آپ نے بچوں کو بڑوں کا ادب، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے اخلاق سکھانے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین ہی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو بچوں کے جب اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ خود آپ کے لیے بھی وہ کسے کیا کہتے ہیں، صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میرا تو مین مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد سے نوازا ہے تو کل کو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین آمین۔ آپ بھی پلیز کمنٹ باکس میں لازمی آمین لکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں جی، ہمارا ہو چکا تھا، چیز بال بن چکے تھے، اور میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہی تھی میری سسٹر ان لا، آئی ہوئی تھی گھر میں، اور ہم جو ہے نا، اب میں اس کو جب بھی یہ فرائی کرتی ہوں نا، میں تو توے کے اوپر فرائی کرتی ہوں، ڈیپ فرائی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بالس کی شیپ نہیں دی تھی، اسے نا ٹکی کی فارم میں ہی رکھا تھا، کیونکہ بچے جو ہے نا میرے انہیں یہی پسند ہے، عبداللہ کو اسپیشلی، تو اسی طریقے سے ہی میں نے نا جو بچوں کو پسند آتا ہے وہی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور موٹیویٹ ہوئے ہوں گے تاکہ ہم بچوں کی اچھے سے اچھے زیادہ تربیت کر سکیں، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ یہ نہیں کہ وہ کل کو یہ ہمارے گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا یا یہ نہیں بتایا، تو ہم اللہ تعالیٰ جی کیا کرتے۔ بے شک وہ دنیا میں جاتے ہیں، انہیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو انہیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے لیے دعا لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعا کو رد نہیں کرتے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا مانگتے ہوئے مجھے لگتا ہے ہمیں شرم آتی ہے۔
لوگوں سے مانگتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ، اور مجھے سبسکرائب